اچھا اگر کسی کپل کا ایک دفعہ مس کیریج ہو گیا ہے تو کیا مس کیریج کے بعد اگلی پریگنینسی کے لیے کچھ زیادہ مشکل ہوتی ہے ان کو, یا وہ ختم ہو گیا سلسلہ ختم, اب ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا اس کا؟ اگر تو جیسے کوئی ڈیزیز نہیں ہے, جیسے کوئی تھائرائڈ یا اس قسم کی ایشوز ہیں, ان میں کوئی ریکرنٹ مس کیریجز کا چانس ہوتا ہے, جیسے سنڈرومز ہوتے ہیں کچھ. لیکن جن میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کا ایک دفعہ سلسلہ ختم ہو گیا تو ہو گیا, نیکسٹ ٹائم بالکل نارمل صحیح پریگنینسی ہو جاتی ہے. اور بڑے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اب دوبارہ ہوگی کہ نہیں, یا اسپیشلی 2 مس کیریج ہو جائیں پھر تو بہت ہی انزائٹی ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی ہم 80% چانس دوبارہ دیتے ہیں کہ نارمل پریگنینسی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی. اور اگر کسی کے 2 مس کیریج ہو گئے ہیں یا 3 خدا نخواستہ مس کیریج ہو گئے ہیں تو اس کے بعد پھر چانسز بالکل رہتے ہیں. بس لیکن ان کو انویسٹیگیٹ کرانا چاہیے کہ کیوں ایسے ہو رہا ہے, مطلب دے شوڈ آلویز ہیو انویسٹیگیشنز ڈن. اور پھر بھی اگر ایسا ہو جائے کہ آپ کو کوئی ریزلٹ آئے, پھر بھی ہم چانسز 70% ضرور دیتے ہیں کہ سکسیزفل پریگنینسی ہو جائے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ شہروں میں یا ہاسپٹلس میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ کافی سارے بچوں کو اس کے بعد نرسری میں رکھا جاتا ہے. میری بھی بیٹی جب پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا ایشو ہے, ہم اس کو نرسری میں رکھیں گے. 3-4 دن رکھا. میں تو الحمدللہ ان چیزوں پہ بلیو رکھتا ہوں, پڑھا لکھا ہوں کہ جو بھی چیز ہے وہی ہے. اگر آپ ایک چھوٹا سا رسک لے رہے ہیں اور اگر اس میں آپ کے پاس آپشن ہے کہ یار 2 دن رکھ لو, رسک نہ لو, تو میرے خیال میں وہ زیادہ اچھی چیز ہے. تو آپ اس پہ کیا کہیں گی کہ اس پہ کس حد تک جھوٹ بھی ہوتا ہے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف نرسری میں 4 دن کے پیسے لینے ہوتے ہیں ڈاکٹر سے, اس لیے آپ کا بچہ رکھ لیتے ہیں. اس میں کتنی ریالٹی ہے اور ایسی کیا وجہ ہے کہ بہت سارے بچوں کو نرسری میں 3-4 دن رکھنا پڑتا ہے ڈیلیوری کے بعد؟ اچھا, اس میں یہ کہ 2 باتیں. ایک تو یہ کہ فل ٹرم پریگنینسی اور پری ٹرم پریگنینسی کا ڈفرینس ہے. مطلب جو بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو رہا ہے اس کو پرابلمس ہوتی ہیں دنیا میں آ کے. ٹھیک ہے. اس کے پھیپھڑے مضبوط نہیں ہوتے, اس کا امیون سسٹم مضبوط نہیں ہوتا, اس کا لیور پراپر فنکشن نہیں کر رہا ہوتا, تو وہ سسٹین نہیں کر پاتا باہر کے انوائرمنٹ. اس کو نرسری میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کوئی کمپلیکیٹ ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے, لیبر کے دوران یا ویسے اگر آپ کہیں کہ مطلب ان کو کوئی ایشو ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا ہارٹ بیٹ کسی کی ڈراپ ہو گئی ہے بچے کی, یا اس کے برتھ میں اس کو ٹربل آئی ہے, تو اس کو بھی بعد میں آکسیجنیشن اور فیڈنگ اور نرسری کی ضرورت ہوتی ہے. 80% آف تو بچے جو نارمل ڈیلیور ہو رہے تھے ان کو بالکل ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن نرسری اللہ کا اتنا بڑا ایک میں کہتی ہوں کہ سیٹ اپ اللہ کی طرف سے یہ ایڈوانسمنٹ آف سائنس ہے کہ وہ بچے جب کبھی پہلے 8واں نہیں بچے گا, کتنی ہم باتیں سنی ہوئی ہم نے زندگی میں, اور یہ ریالٹی چیکس ہی تھے. کیونکہ باجی کی نرسری کی فیسلٹی نہیں ہوگی تو بچہ باہر رہ کے سانس نہیں لے گا, نہیں بچے گا, نہ اس کو سپورٹ ملے گی, نہ اسے آکسیجن ملے گی, اور نہ اس کو انکیوبیٹر ملے گا. کوئی تھرمل ٹیمپریچر مینٹین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. بچوں میں اتنا شیور نہیں کر سکتے نا, تو وہ ٹیمپریچر نہیں مینٹین کر پاتے, تو ان کے لیے تو نرسری ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. اب بات یہ ہے کہ نرسری از این ایکسپینسو. دنیا بھر کی نرسریاں دنیا بھر میں, اگر ہم پاکستان میں بھی دیکھیے, ایک اچھی نرسری کا ایکسپینس آلموسٹ میرا خیال ہے 40-50,000 تک ہو جاتا ہے پر ڈے. اور سرکاری نرسریاں اتنی اوور برڈنڈ ہیں کہ ان کے اندر انفیکشن سب سے زیادہ جو بچے تنگ ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ بچتے نہیں نا, وہ انفیکشن ہے. کیونکہ وہ ایک سے دوسرے سے کیچ کر لیتے ہیں, ان کے اندر تو قوت مدافعت پہلے نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ جب وہ اچھی نرسری کو مینٹین کرنا چاہیں تو ادھر کا جو اسٹاف ہے یا وہ ہے تو وہ بھی بہت اچھے, ان کو اپنی سیلری بھی دینی ہوتی ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ ان کا انکیوبیٹر اور وہ سارے کے ایکسپینس, ان کے روز کے ٹیسٹ, اس وجہ سے پرابلم آتی ہے. لیکن نرسری عموماً ماں, اتنے پیرنٹس بھی سمجھدار ہوتے ہی ہیں, انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کتنی بچہ سک ہے نہیں ہے, نرسری میں رکھنے کا فائدہ ہوتا تو ہوتا صحیح بچہ, تو ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ ہم لے جانے کو تیار ہیں. تو اس لیے ایسے نہیں. اس میں بھی آپ کو لگتا ہے کسی نہ کسی کیس میں کرتے ہیں کچھ ہاسپٹلس؟ میرا نہیں خیال. اچھا, یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں پبلک اویئرنیس کے لیے, اور بلکہ آپ کے اس پہ اوپینین لے لوں. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان میں ایک بچی ہے, اب میں چلو وہ کافی بڑی ہو گئی ہے, میرے خیال کوئی 12-14 سال کی ہو گئی ہے. وہ نا اپنی ایج سے کچھ پیچھے ہے. وہ جس ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جاتے تھے وہ کہتے تھے نہیں بس یہ ٹریٹمنٹ, لیکن ایک بڑے سینئر چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے کے گئے. انہوں نے کہا جب یہ پیدا ہوئی تھی تو روئی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ فوراً اس کی دادی کو یاد ہے, انہوں نے کہا نہیں یہ روئی نہیں تھی, کچھ دیر چپ رہی تھی. تو پھر ہم نے نرسری کو کہا کہ بچی روئی نہیں, تو اسے فوراً نرسری میں اٹھا کے لے کے گئے. انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر اس کو ٹائم پہ نرسری میں لے جاتے تو اس کی شروعات, اس کو اس وقت آکسیجن کم ملی جو کہ اس کو ابھی تک یعنی وہ سفر کر رہی ہے اس کو. تو اس میں آپ کو اوپینین بھی لینا چاہوں گا کہ ایسا ہوتا ہے کہ اب ایک چھوٹی سی غلطی سے نرسز کی کہ جنہوں نے اسے نرسری میں نہیں رکھا, وہ بچی اب
افیکٹ ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کب تک ہوگی. ہاں یہی بات تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ بیسیکلی نرسری ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. ہم ہمارے نا ہم کچھ عرصے سے اس طرح کی اب مطلب انفارچونیٹلی اسے کہنا چاہیے ٹرسٹ لیول ہر ایک پہ کم ہو گیا نا. ہمارا معاشرہ ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے. مطلب آپ کو ڈاکٹروں پہ ٹرسٹ نہیں ہے, آپ کو مکینک پہ ٹرسٹ نہیں ہے, آپ کو دودھ والے پہ ٹرسٹ نہیں ہے. تو اس کا نقصان یہ کہ آپ کو کوئی صحیح اسٹیٹمنٹ بھی دے رہا ہو تو بندہ اس کے شک میں چلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں جی یہ اپنے چکر میں کہہ رہے ہیں کہ واقعی نہیں. تو اس کا یہ انجام ہے کہ آپ کو کئی دفعہ نرسری کی ضرورت بھی ہو اور آپ کہیں کہ نرسری کی ضرورت ہے بچے کو, ایسی بات ہے تو لوگ فوراً کہتے ہیں جی پتہ نہیں پیسے بنانے کے لیے تو نہیں کر رہے. اگر اور دوسری بات یہ ہے احمد کہ ہر بندہ نا کسی واقعے کے بعد ریٹروسپیکٹ میں ہر کوئی وائز ہوتا ہے. میں ایسے نہ کرتا, میں ایسے میں گاڑی نہ اس سے چلاتا, میں سو کے چلا جاتا. یہ تو ہم سب کو پتا ہے. بعد کے واقعے کے بعد تو آپ اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ آپ ایسی بات نہ کریں کیونکہ کاش والی کہانی اللہ کہیں کیسی نہیں ہے. ہم کوشش بھی کریں تو انسان ہے, فرشتے نہیں ہیں. میں پیشنٹس کو بھی یہ بات کہتی ہوں کہ غلطیاں ہم سے ہو سکتی ہیں, ہم انسان ہیں, ہم ہیومنز ہیں. اور جیسے ڈرائیور سے غلطی ہو سکتی ہے گاڑی چلاتے ہوئے, جان کے اپنی زندگی سے کون کھیلتا ہے. دیکھیے نا آنکھ لگ گئی, سو گیا, نہیں سو کے گیا تھا. آپ دیکھیے باہر کے ملکوں میں اتنے سخت لاز ہیں, وہ آپ کو رات کی ڈرائیونگ الاؤڈ نہیں کرتے. وہاں پہ رات کو سیل فونز کے پیکیجز نہیں ہیں. یہ ہماری طرح نہیں کہ ساری رات بات, ہمارے یہاں تو پیکیجز شروع ہی رات سے ہوئے تھے. اور ہاں وہ یاد ہے آپ کو, جب مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ نیا پیکیج آیا تھا کہ جی 4 روپے میں ساری رات بات کچھ اس قسم, تو میں نے باہر میرے کزن ہے, میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ کرمنل ہے, ہمیں تو کورٹ میں لے جائیں گے کہ آپ لوگوں کی رات کی نیند خراب کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان, ہم ذرا سی کوئی غلطی ہو تو اگلے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ڈاکٹر کو تو بالکل ہی نہیں ہے کہ یار اس نے کیسے ہوا کہ اس سے غلطی ہوگی. انسان نہیں ہے وہ, کیا آسمان سے اترا ہوا کہ فرشتہ ہے. تو بات یہ کہ جان کے ایرر کوئی نہیں کرتا. اگر آپ ٹرسٹ کے ساتھ اس کے پاس گئے ہیں پھر تیار رہیں کہ آپ کے مقدر میں بھی کوئی مقدر اللہ نے مشکل لکھی ہوگی نا. میرے مقدر کی مشکل کسی ہاتھوں سے ہی آنی ہے, ایسے تو نہیں آ جانی کہ نہیں ہے. کوشش ہر کوئی کرتا ہے, جان کے نہیں کرتا. مستند لوگوں کے ساتھ جائیں اور پھر یہ کہ اللہ سے دعا بھی کریں ہر چیز کے لیے. انسان کو پہلے کہتے ہیں کہ پہلے دعا کریں. ہم میں خود کبھی کمپلیکیٹڈ پیشنٹ کرنا ہو, آج ہی میں نے پیشنٹ آپریٹ کیے ہیں, اتنی دور سے وہ آئی ہیں اور اس خاتون کو ہارٹ کا اتنا بڑا ٹربل ہے, اس کو بیچ میں اسٹروک ہوا, بیچ میں اس کا ہارٹ اٹیک ہوا, مرتے مرتے وہ خاتون بچی, پریگننٹ ہے پورے مہینے کی اب. تو میں نے آج اس کو ڈیلیور کیا. سارے جہان سے منع کر دیا تھا کہ جی اس کا ہارٹ کی اتنی بری کنڈیشن ہے, پتہ نہیں زندہ بھی بچے کی آپریشن سے کہ نہیں. تو میرے کے لیے اللہ کا شکر ہے, اس کا پہلے بیٹی تھی اب بیٹا ہوا ہے. مطلب یہ بالکل ٹھیک ٹھاک وہ ہے. اور ظاہر ہے میں نے اسے کہا کہ اب آگے بالکل کوشش نہ کرنا بچے پیدا کرنے کی انٹل اپنے ہارٹ کا آپ علاج پورا کریں, ویلوز اس کے بند ہیں. تو کہنے کا یہ ساری چیزیں میریکلسلی آپ کو خود تو نہیں آپ کر سکتے. بالکل اللہ کی طرف سے بہت کچھ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور لوگوں کے لیے یہ کہ لاسٹ ٹائم تو میں ان کی ٹیم کا نمبر دے دے کے تھک گیا تھا, اس دفعہ میں تھکنا نہیں چاہ رہا. آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہوگا, آپ اپائنٹمنٹ لے کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. مڈ سٹی میں آپ بیٹھتی ہیں ڈیلی یا کیا؟ میں ٹیوزڈے سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے. اچھا 3 days آف ہوتا ہے, 4 days ہوتا ہے. اور واک ان بھی آ سکتے ہیں یا اپائنٹمنٹ لے کے؟ واک ان بھی آ سکتے ہیں, وہ تھوڑا سا ویٹنگ کرنی پڑتی ہے لیکن اس کے لیے دے شوڈ بی رائٹ. ٹھیک ہو گیا. اور لاسٹ پہ آپ لوگوں کو کوئی میسج دینا چاہیں پبلک اویئرنیس کے لیے تو پلیز. ہاں میں ہمیشہ ہر ایک کو یہ میسج دیتی ہوتی ہوں کہ پہلی بات جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپنے ملک سے پیار کریں. ملک پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونیٹیز. بہت برا بھی ہو رہا ہو, بہت ڈپریشن بھی ہو رہا ہو, آپ نے اپنے حصے کی شمع ضرور جلانی ہے. اور کوشش کریں کہ پازیٹیو رہیں, مطلب ہر رشتے میں. مطلب ہم فرشتے نہیں ہیں, کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے. اور کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے لیے جو صبر اور برداشت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس پہ ہمت کریں, اس کو برداشت کریں. اور روزی روٹی کے لیے باہر جانا بالکل منع نہیں ہے, ضرور جائیں. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اپنے ملک میں بھی بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, اس کو ضرور ایکسپلور کریں. تھینک یو ویری مچ.